بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ رہے تھے اور آپ ان کی کفالت اور پرورش فرما رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا کہ دونوں کبھی رکوع کرتے ہیں کبھی سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے آپ کو قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے ہوئے بھی سنا۔ یہ آیتیں سچائی کا ایک راستہ دکھاتی تھی اور برائیوں سے بچنے کا حکم دیتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ابھی لڑک پن تھا۔ وہ تعجب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا کرتے تھے۔ وہ حضور سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ جو کچھ فرماتے اس کو دل سے سچا سمجھتے تھے اور اس بات پر بھروسہ رکھتے تھے اس لیے کہ آپ ان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح عاجزی کے ساتھ سجدے کرتے نہیں دیکھا تھا اور نہ آپ کو ایسا پاک اور نصیحتوں سے بھرا ہوا کلام پڑھتے سنا تھا۔ چنانچہ حضرت علی سے نہ رہا گیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خدا تعالیٰ کا پاک اور سچا دین ہے، اسی کی وجہ سے خدا اپنے پیغمبر اور رسول بھیجتا ہے۔ حضرت علی کو بہت تعجب ہو رہا تھا۔ وہ حیرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے تھے۔ حضرت علی کا ابھی بچپن تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ باتیں سنی تو انہیں بڑی حیرانی ہوئی، مگر بچے ہونے کے باوجود وہ حضور کو سب سے زیادہ سچا اور نیک جانتے تھے، اس لیے وہ بہت غور سے آپ کی بات سن رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم اس خدا کی عبادت کرو جو ایک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے اتنی مہلت دیجیے کہ میں اپنی والدہ کو بھی بتلا دوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ابھی اسلام کا راز عام لوگوں کو معلوم ہو۔ اس لیے آپ نے حضرت علی سے فرمایا، علی، اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو اس بات کو چھپائے رکھو اور کسی سے ظاہر مت کرو۔ حضرت علی نے رات اس طرح گزاری کہ ان کی پلک بھی نہیں جھپکی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کرتے دیکھا تھا اور آپ سے جو کچھ سنا تھا وہ اسی کے بارے میں سوچتے رہے، یہاں تک کہ خدا ہی نے ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا۔ صبح ہوئی تو وہ جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی پیروی کرتا ہوں۔ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں اپنے والد سے اس کا ذکر کروں۔ مجھے بتلائیے کہ میں کیسے رکوع اور کیسے سجدہ کروں اور کیسے خدا کا کلام پڑھوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز سکھلائی اور اس وقت تک جتنی آیتیں آپ پر اتر چکی تھیں وہ بھی یاد کرائیں۔ اس کے بعد جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو ہمیشہ حضرت علی آپ کے پیچھے ہوتے تھے۔ اس کے کچھ دن ہی بعد حضرت زید بن حارثہ بھی ایمان لے آئے اور جیسی عبادت اللہ کے نبی اور حضرت علی کو کرتے دیکھتے اس میں خود بھی شریک ہو جاتے۔ اس طرح حضرت علی حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ حضرت علی اور حضرت زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں رہ کر اندازہ ہوا کہ آپ بہت عظیم روح کے مالک ہیں اور بے حد نرم دل اور نرم مزاج ہیں۔ یہ دونوں محسوس کرتے تھے کہ آپ کی ہر بات بے حد بلند اور عظیم ہے۔ اس کی وجہ سے یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات کھول دی
کہ کیوں وہ دونوں آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی تبلیغ سے بھی پہلے وہ دونوں آپ پر ایمان لا چکے تھے۔ ادھر حضرت علی کے بعد حضرت ابوبکر بن ابی قحافہ تیمی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت گہرے دوست تھے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ پر ایمان لے آئے۔ یہ دوسرے آدمی تھے جو رسول اللہ کی سچائی اور پاکیزگی سے محبت کرتے تھے اور آپ کی زندگی کو اور آپ کے ساتھ رہنے کو بے حد پسند کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر کو بہت پسند کرتے تھے اور ان کی محبت کا جواب محبت سے دیتے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور حق اور باطل کا فرق سمجھایا، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی اور ان کو سیدھا راستہ دکھایا تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا تھا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، آپ ہمیشہ سچ بولنے والوں میں سے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ قوت حاصل ہوئی اور اسلام کی تبلیغ شروع کرنے میں وہ بڑے مددگار ثابت ہوئے۔ حضرت ابوبکر اپنی قوم میں بہت زیادہ محبوب تھے۔ ادھر وہ قریش میں اعلیٰ حسب نسب اور اونچی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بہت زبردست عالم تھے اور قریش کی تمام اچھائیوں اور برائیوں سے بھی واقف تھے۔ حضرت ابوبکر ایک خوشحال تاجر تھے، آپ بے حد سخی تھے اور روپیہ پیسہ خوب خرچ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بہت خوش اخلاق اور مشہور آدمی تھے۔ لوگ اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کرتے تھے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے اور اپنی ضرورتوں میں ان کی رائے لیتے تھے۔ کیونکہ وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ تاجر بھی تھے، ان کی مجلسیں بہت اچھی اور مفید ہوا کرتی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابوبکر نے خود بھی دوسرے لوگوں کو اس نئے دین میں شامل ہونے کی تبلیغ شروع کر دی۔ ان کی مجلسوں میں جو سمجھدار لوگ آتے تھے، حضرت ابوبکر ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے۔ جن صحابہ نے حضرت ابوبکر کے ذریعے اسلام قبول کیا، ان میں سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان ہے، اور پھر حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور ارقم بن ارقم نے اسلام قبول کیا۔ ان کے بعد اور بہت سے مرد و عورت مسلمان ہوئے۔ ان عورتوں میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کی بیٹیاں بھی شامل تھیں، رضی اللہ عنہم اجمعین۔